اس مرتبہ عمرہ پر جاتے وقت میں نے حج عمرہ کی دعاؤں اور اسلامی تاریخ سے متعلق کچھ کتابیں اپنے سامان میں رکھ لی تھیں۔ ایک کتاب جو آخری وقت پر میں نے اپنے ہمراہ لی وہ عرفان صدیقی صاحب کی مکہ مدینہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آئے دوسرا دن تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں مکہ مدینہ کی ورق گردانی میں مصروف تھا کہ اچانک 15 برس قبل لکھا گیا کالم گنگا سے زمزم تک آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ 2005 کا زمانہ تھا۔ روزنامہ نوائے وقت میں معروف کالم نگار عرفان صدیقی صاحب کا ایک کالم بعنوان گنگا سے زمزم تک شائع ہوا۔ کالم میں انہوں نے بھارت کے ایک کٹر ہندو نوجوان کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا کہ 1943 میں اعظم گڑھ ہندوستان کے ایک ہندو گھرانے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ والدین نے اس کا نام بانکے رام رکھا تھا۔ بچے کا والد ایک خوشحال کاروباری شخص تھا۔ اعظم گڑھ سے کلکتہ تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بچہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے جوان ہوا۔ وہ شبلی کالج اعظم گڑھ میں زیر تعلیم تھا۔ کتابوں کے مطالعے سے اسے فطری رغبت تھی۔ ایک دن مولانا مودودی کی کتاب دین حق کا ہندی ترجمہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ نہایت ذوق و شوق سے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ بار بار پڑھنے کے بعد اس سے اپنے اندر کچھ تبدیلی اور اضطراب محسوس ہوا۔ اس کے بعد اسے خواجہ حسن نظامی کا ہندی ترجمہ قرآن پڑھنے کا موقع ملا۔ نوجوان کا تعلق ایک برہمن ہندو گھرانے سے تھا۔ کٹر ہندو ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ ہندو مذہب سے اسے خاص لگاؤ تھا۔ باقی مذاہب کو تو وہ برسر حق نہیں سمجھتا تھا۔ اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن کی یہ آیت اس کی نگاہ سے گزری جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہندو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے کالج کے لیکچرار جو گیتا اور ویدوں کے بڑے عالم تھے ان سے رجوع کیا، مگر لیکچرار کی باتوں سے اس کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ شبلی کالج کے ایک استاد ہفتہ وار قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ نوجوان کی جستجو کو دیکھتے ہوئے استاد نے اسے حلقہ درس میں شامل ہونے کی خصوصی اجازت دے دی۔ مولانا مودودی کی کتابوں کے مسلسل مطالعے اور درس قرآن میں باقاعدگی سے شمولیت نے نوجوان کے دل کو قبول اسلام کے لیے قائل اور مائل کر دیا۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد ہندو خاندان کے ساتھ کس طرح گزارا ہو سکے گا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں بھی وہ فکر مند تھا۔ یہی سوچیں اسلام قبول کرنے کی راہ میں حائل تھیں۔ ایک دن درس قرآن کی کلاس میں استاد نے سورہ عنکبوت کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوتے۔ اس آیت اور اس کی تشریح نے بانکے رام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کافی دیر تک سوچا۔ اس نے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیشتر وقت مولانا مودودی کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا۔ وہ نماز کے وقت خاموشی سے گھر سے نکل جاتا اور کسی الگ تھلگ جگہ پر نماز کی ادائیگی کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند ماہ بعد والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ لڑکے پر جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس کے والد جو چیز پنڈتوں پروتوں سے لا کر دیتے یہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا۔ علاج معالجے میں ناکامی کے بعد گھر والوں نے اسے ہندو مذہب کی اہمیت سمجھانے اور دین اسلام سے متنفر کرنے کا اہتمام کیا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونے دھونے اور منت سماجت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بھی بات نہ بن سکی تو گھر والوں نے بھوک ہڑتال کا حربہ آزمایا۔ والدین اور بھائی بہن اس کے سامنے بھوک سے نڈال پڑے، سسکتے رہتے۔ اس کے بعد گھر والوں نے مار پیٹ اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے مگر ہر موقع پر اسے دین حق پر استقامت بخشی۔ اس نے تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو نظر انداز کیا، ہر طرح کا تشدد برداشت کیا، مگر دین حق پر قائم رہا۔ اس کے بعد اس کے والدین نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اس نے ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اللہ پاک کا اس پہ خاص کرم ہوا اور وہ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ جامعہ الملک بن عبدالعزیز، جامعہ ام القریٰ مکہ معظمہ سے ایم اے کیا۔ مصر کی جامعہ ازہر قاہرہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعظم گڑھ کے کٹر ہندو گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ دنیا اسلام کا نامور مفکر، محقق، مصنف اور مبلغ بن گیا۔ انہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے پہچانتی ہے دنیا۔ ان کی کتابیں ہندی، عربی، انگریزی، اردو، ملائی، ترک اور دیگر زبانوں میں چھپ چکی ہیں۔
انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح احادیث کو مرتب کرنے کے لیے ایک انتہائی بھاری بھرکم تحقیقی کام کا بیڑا اٹھایا اور برسوں کی محنت کے بعد اسے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ایسا کام جو بڑی بڑی جامعات اور تحقیقی ادارے نہیں کر سکے، ایک شخص نے تنہا کر ڈالا۔ گزشتہ کئی برس سے وہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام میں سب سے عظیم اور انمول ایمان کی نعمت ہے۔ سورہ حجرات میں فرمان الہی ہے کہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ سورہ نام میں فرمان ربانی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ کے انعام اور احسان کی انتہا ہے کہ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لینے والے کو صراط مستقیم کے لیے منتخب کیا، اسے بانکے رام سے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی بنا ڈالا، مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی میں حدیث کے معلم اور مبلغ کی مسند پر لا بٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر مسجد نبوی سے چند منٹ کی مسافت پہ واقع ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا۔ جب گھر پہنچی تو اعظمی صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے، نہایت شفقت سے ملے، کہنے لگے کہ آپ پہلے گھر والوں سے مل لیجئے۔ کچھ دیر بعد اعظمی صاحب کا بلاوا آ گیا۔ ان کی لائبریری نما دفتر کا رخ کیا۔ ابتدائی تعارف کے بعد کہنے لگے کہ میڈیا اور دیگر لوگ انٹرویو وغیرہ کے لیے رابطہ کرتے ہیں، میں اپنی ذاتی تشہیر سے گھبراتا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ میری ذات کے بجائے میرے تحقیقی کام کی تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے آگاہ اور مستفید ہو سکے۔ پھر اپنی کتابیں دکھانے اور تحقیقی کام کی تفصیلات بتانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے 20 برس کی محنت اور جان فشانی کے بعد الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کی صورت ایک عظیم الشان علمی اور تحقیقی منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو مختلف کتب احادیث سے جمع کیا اور ایک کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ الجامع الکامل 16,000 صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کے 6,000 ابواب ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 12 جبکہ دوسرا ایڈیشن اضافات کے ساتھ 19 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اعظمی صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 25 برس میں بطور پروفیسر دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتا رہا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا کہ قرآن تو ایک کتابی شکل میں موجود ہے، مگر حدیث کی کوئی ایک کتاب بتائیں جس میں تمام احادیث یکجا ہوں، جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ صدیوں سے علماء کرام اور مبلغین سے غیر مسلم یہ سوال کیا کرتے، مگر کسی کے پاس اس کا تشفی بخش جواب نہ تھا۔ مجھے بھی یہ سوالات درپیش رہتے، لہٰذا میں نے حدیث کی ایک کتاب مرتب کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ طبع دوم میں 99% صحیح احادیث آ گئی ہیں۔ 100% کہنا اس لیے درست نہیں کہ 100% صحیح صرف اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ایمان کی دولت اللہ کا انعام ہے، وہ جس کو مرضی چاہے عطا کر دے۔